تو آج ہم ایک بڑے دلچسپ سوال پر بات کر رہے ہیں۔ یہ سوال ہمارے ماخوذ میں بھی پوچھا گیا ہے کہ بھئی کچھ پودے نمکین پانی میں مطلب سمندر کے پانی جیسی جگہوں پر زندہ کیسے رہ لیتے ہیں؟ جی، یہ واقعی حیران کن بات ہے، کیونکہ عام طور پر تو ہم سب جانتے ہیں کہ نمک پودوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بالکل، زیادہ تر پودے تو مرجھا جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس نمکین پانی میں پودوں کا بقا کے عنوان سے کچھ نوٹس ہیں۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کچھ خاص پودے کیسے ان مشکل حالات میں نہ صرف رہتے ہیں بلکہ پھلتے پھولتے بھی ہیں۔ ہاں، اور یہ پودے، ان کو سائنس میں ہیلوفائٹس کہتے ہیں۔ یہ واقعی خاص ہیں۔ ان کے پاس نمکین ماحول میں، جیسے آپ نے کہا سمندری پانی یا نمکین مٹی، وہاں زندہ رہنے کے بڑے زبردست آپ کہہ لیں طریقے ہیں۔ ہیلوفائٹس؟ اچھا، تو ماخوذ میں ان کی کچھ حکمت عملیوں کا ذکر ہے۔ پہلی تو یہ بتائی گئی ہے کہ ان میں نمک نکالنے والے غدود ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے پتوں سے اضافی نمک باہر پھینک دیتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ان کے پتوں پر چھوٹے چھوٹے غدود ہوتے ہیں، اور یہ پودے وہ ایکٹیو طریقے سے مطلب توانائی خرچ کر کے اضافی نمک کو اپنے اندر سے باہر نکالتے ہیں۔ اوہ واہ! جی، تاکہ ان کے خلیوں میں زہریلا پن جمع نہ ہو۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ اچھا، یہ تو ایک طریقہ ہوا، لیکن ماخذ کہتا ہے کہ کچھ پودے نمک کو باہر نکالتے نہیں بلکہ اپنے اندر ہی سنبھال لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہاں، یہ دوسری حکمت عملی ہے۔ وہ نمک کو کیا کہتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ محفوظ مطلب کہیں چھپا دیتے ہیں؟ ایک طرح سے وہ نمک کو اپنے خلیوں کے اندر ہی کچھ خاص حصوں میں، جنہیں ویکیولز کہتے ہیں، وہاں جمع کر لیتے ہیں۔ ویکیولز؟ اچھا۔ جی، یہ سمجھیں کہ خلیے کے اندر ایک سٹور روم جیسا ہے، تو نمک وہاں جمع رہتا ہے اور پودے کے جو دوسرے حساس حصے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یعنی خلیے کے اندر یہ ایک سیف زون بنا لیا نمک کے لیے۔ یہ تو بڑا ہوشیار طریقہ ہے۔ بالکل، یہ اندرونی انتظام کی ایک بہترین مثال ہے۔ پانی تبدیلیوں کا بھی ذکر ہے، جیسے ان کے پتے موٹے اور مومی ہوتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، نمکین ماحول میں میٹھا پانی حاصل کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو پانی کو بچانا بہت ضروری ہے۔ یہ جو موٹے گودے دار پتے ہوتے ہیں، جی، ان میں پانی ذخیرہ ہوتا ہے، اور ان پر جو مومی تہ ہوتی ہے وہ پانی کو بخارات بن کر اڑنے سے روکتی ہے۔ یعنی پانی کا ضیاع کم سے کم ہو۔ بالکل، ہر قطرہ قیمتی ہے ان کے لیے۔ اور جڑوں کا کیا؟ سنا ہے ان کی جڑیں بھی خاص ہوتی ہیں۔ جی ہاں، جڑوں کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ کچھ پودوں کی جڑیں تو بہت گہرائی میں چلی جاتی ہیں، نیچے، جہاں شاید کم نمکین پانی مل جائے۔ اچھا۔ اور کچھ کی جڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ نمکین مٹی سے وہ بچ کر پھیلتی ہیں، یا پھر ان میں ایک فلٹر جیسا نظام ہوتا ہے جو نمک کو اندر آنے سے روکتا ہے۔ واہ، مطلب جڑیں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بالکل، بقا کے لیے ہر حصہ اپنا کام کر رہا ہے۔ آخر میں ایک اور نقطہ تھا ماخذ میں، پانی کا توازن برقرار رکھنا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ خلیوں کے اندر کچھ خاص مادے بناتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، عام اصول یہ ہے کہ پانی کم نمکین جگہ سے زیادہ نمکین جگہ کی طرف جاتا ہے نا؟ اسے آسموسس کہتے ہیں۔ جی۔ اب اگر باہر مٹی میں نمک بہت زیادہ ہے تو خطرہ یہ ہے کہ پودے کے خلیوں سے پانی باہر نکل جائے گا اور پودا سوکھ جائے گا۔ تو پھر یہ پودے کیا کرتے ہیں؟ یہ پودے اپنے خلیوں کے اندر وہ کچھ محلول جیسے نمکیات یا شکر، ان کی مقدار بڑھا لیتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اس سے خلیے کے اندر کا ماحول بھی کافی نمکین یا مرتکز ہو جاتا ہے، تو پانی باہر نکلنے کے بجائے یا تو اندر ہی رہتا ہے یا بعض اوقات باہر سے اندر بھی آ سکتا ہے۔ یہ اپنے اندرونی ماحول کو قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، مطلب یہ تو بہت ہی پیچیدہ نظام چل رہا ہے ان پودوں کے اندر۔ یقیناً۔ ماخذ میں کچھ مثالیں بھی تھیں، جیسے مینگرووز، وہ جو سمندر کنارے ہوتے ہیں۔ جی، مینگرووز ایک بہترین مثال ہیں۔ اس کے علاوہ سالٹ بش ہے، سلیکورنیا ہے، یہ سب پودے انہی طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو ہیلوفائٹس ہیں یہ صرف نمکین پانی میں گزارا نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے وہاں رہنے کے لیے بڑے ہی شاندار اور پیچیدہ نظام بنا لیے ہیں۔ بالکل، یہ قدرت کی وہ ڈھل جانے کی صلاحیت کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کتنے مشکل حالات میں بھی راستہ نکال لیتی ہے۔
واقعی اور ان طریقوں کو سمجھنا یہ صرف بائیولوجی کے لیے دلچسپ نہیں، بلکہ ہمارے ماحولیاتی نظام، خاص طور پر ساحلی علاقوں کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ان پودوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں، شاید زراعت میں یا پانی صاف کرنے میں۔ ہاں، اور یہی سوچ میں اپنے سننے والوں کے لیے بھی چھوڑنا چاہتی ہوں کہ اگر پودے نمکین پانی جیسے مشکل ماحول میں اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں تو کیا دوسرے سخت حالات جیسے قحط سالی یا شدید گرمی، ان کے لیے بھی انہوں نے ایسے ہی حیران کن طریقے نہیں اپنائے ہوں گے جنہیں ہم ابھی ٹھیک سے جانتے بھی نہیں؟ بالکل۔ اور کیا ان پودوں کے یہ طریقے مستقبل میں ہماری ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں، جیسے پانی صاف کرنا یا مشکل حالات میں وسائل کا بہتر استعمال؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔